وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہی کے بارے میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ سنت سے ثابت ہیں، لیکن ان کے بارے میں لا علمی یا لاپرواہی اور لا علمی دونوں کا شکار۔ آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے ارادہ ہے اسی قسم کی دو باتوں کے حوالے سے 20 منٹ میں اللہ کی توفیق سے جہاں تک بات ہو پائے وہ عرض کی جائے، جو باقی رہے وہ اللہ توفیق دے آئندہ سبق میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں امام صاحب جب قرات کریں تو کیسے کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے طریقہ مبارکہ کیا تھا، اس بارے میں واضح طور پر صراحتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تلاوت کا نقشہ موجود ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اور ہمارے ائمہ اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ انتہائی اختصار سے اس بارے میں 5 باتیں ایک ایک کر کے میرے ساتھ سماعت فرمائی۔ پہلی بات، امام ابو داؤد نے ام المومنین ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسے تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو پھر انہوں نے خود ہی ام سلمہ نے بیان کیا، یقطع قراءتہ آیۃ آیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلاوت کو ٹکڑے کرتے، آپ اپنی تلاوت کو ٹکڑے کرتے۔ کیسے ٹکڑے کرتے؟ ام سلمہ نے خود ہی بیان کیا، آیتن آیہ، ایک آیت پڑھتے، ایک ہی سانس میں ایک سے زیادہ آیت کا پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ نہ تھا۔ آئیے دوسری اور تیسری دلیل سننے سے یہ بات مزید واضح ہو۔ اسی حوالے سے دوسری دلیل یا دوسری بات، امام ترمذی رحمہ اللہ نے سیدۃ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کے ٹکڑے کرتے۔ آپ پڑھتے الحمد للہ رب العالمین ثم یقف، آپ پڑھتے الحمد للہ رب العالمین پھر وقف کرتے۔ بات واضح ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب جی؟ بعض حضرات ائمہ اللہ ان پر ہم سب پر رحم کرے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، آپ کا طریقہ مبارک ٹھیک ہے یا بڑے بڑے قاری صاحبان کا؟ ام سلمہ اللہ کی ان پر انگنت رحمت ہے، وہ کس طرح بات کو کوئی کسر چھوڑ نہیں رہے۔ دوبارہ سنیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کو ٹکڑے کرتے، آپ پڑھتے، یہ ام سلمہ کا بیان ہے، آپ پڑھتے الحمد للہ رب العالمین ثم یقف، پھر آپ وقف کرتے ہیں۔ آپ بڑے قاری صاحب ہیں سر آنکھوں پر، لیکن بڑے قاری ہونا اس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے، وگرنہ بڑے ہونے کا کیا فائدہ۔ الرحمن الرحیم ثم یقف، ام سلمہ بیان کرتے ہیں، پھر آپ پڑھتے الرحمن الرحیم پھر وقف کرتے۔ تیسری بات یا تیسری دلیل یا تیسری
تیسری بات اسی حوالے سے امام ترمذی ہی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا انہا وصفت قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرفا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے قرات کو بیان کیا کہ وہ حرفن تھی. حرفن ایک ایک موتی نکھرا ہوا. اب آیات کو ملاتے جانا. ٹھیک ہے جی آپ کا سانس بڑا لمبا ہے لیکن ایسے لمبے سانس کا کیا فائدہ جو سنت سے ہٹا دے. چوتھی بات یہی حدیث حضرات ائمہ احمد، دارقطنی، حاکم اور ابو عمرو عدنانی نے ان 4 محدثین نے بھی اپنی اپنی کتاب میں روایت کی. 5ویں اور اس بارے میں آخری بات شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب ارواء الغلیل میں لکھتے ہیں یہ سنت اس زمانے کے اکثر قاری حضرات نے چھوڑ دی ہے. اور پھر کہتے ہیں واللہ المستعان، اللہ پاک ہی کی مدد طلب کی جاتی. میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب کبھی پڑھیں اپنی تلاوت کریں، نفلوں میں پڑھیں تو اس طرح ہر آیت پر رک کے. اور اگر موقع ہو پیار سے، محبت سے، سلیقے سے، حکمت سے، علیحدگی میں امام صاحب کو گزارش کریں. لڑائی جھگڑا کرنا نہ، یہ بات خراب ہے. آج کے سبق کی بقیہ وقت میں دوسری بات اور اس بات کے بارے میں بھی جہاں تک میرا مشاہدہ ہے کوتاہی یا غفلت بہت زیادہ. اور وہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی کچھ آیات میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں اللہ پاک نے ان میں حکم دیا ہوا ہے. مثال کے طور پر جمعہ کے دن نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں اور عیدین میں پہلی رکعت میں سنت طریقہ یہ ہے کہ سورہ الاعلیٰ پڑھی جائے. سورہ الاعلیٰ اس کی پہلی آیت مبارکہ کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ. اس کا ترجمہ یہ ہے آپ اپنے رب جو سب سے بلند ہیں ان کی تسبیح کیجئے. حکم ہے. بات سمجھ آ رہی؟ سورہ الاعلیٰ جس کی تلاوت اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں اور عیدین کی پہلی رکعت میں ہوتی، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ الاعلیٰ، جس میں آیت شریفہ نمبر 1 کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ. اور اس کا معنی یہ ہے اپنے سب سے بلند رب کے نام کی تسبیح پکاریے. یہ صیغہ امر آرڈر ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے اور جو وہ کرتے وہی کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ آئیے وہ سنیے. امام احمد اور امام ابو داؤد نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا. انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تو آپ کہتے سبحان ربی الاعلیٰ. میرے ساتھ سب ساتھی 3 دفعہ کہو. میں پڑھوں گا سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ کیا پڑھتے؟ پڑھیے سبحان ربی سب اونچی آواز سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. ہماری کوتاہی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. کوتاہی کی وجہ سے جو کہنے والا ہے عجیب سا لگتا ہے، رواج ہی نہیں رہا، ایسے جیسے یہ بات ہے ہی نہیں. اور سیدنا بیٹا بے دل کو
اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا بیان کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے آپ کیا کہتے؟ بولو سبحان ربی الاعلی۔ دوسری دلیل، امام ابو داؤد نے موسیٰ بن ابی عائشہ امام ابو داؤد نے موسیٰ بن ابی عائشہ رحمہ اللہ سے روایت کیا، ایک شخص اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہا تھا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى، جب وہ سورہ القیامہ کی آخری آیت پڑھتے، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى، کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے؟ یہ آخری آیت ہے 29واں پارہ سورہ القیامہ۔ تو وہ شخص جواب میں خود ہی کہتے سبحانک، وہ پاک ہے ہر عیب سے، فبلا، سو کیوں نہیں، یعنی میرے اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگوں نے ان سے پوچھا، کیا پوچھا؟ یعنی یہ کیوں کرتے ہو؟ فقال سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تو بات کا خلاصہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 29واں پارہ سورہ القیامہ اس کی آخری آیت شریفہ کی تلاوت کرتے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ پاک سوالی انداز میں فرما رہے ہیں کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ سبحانک، فبلا، میرے ساتھ 3 دفعہ کہیے تاکہ یاد ہو جائے، سبحانک فبلا، سبحانک فبلا، سبحانک فبلا۔ تیسری دلیل، امام ابو داؤد نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہاں تشریف لائے، آپ نے حضرات صحابہ پر سورہ الرحمن پوری کی پوری پڑھی، ساری سورت کی حضرات صحابہ کے روبرو تلاوت کی، صحابہ خاموش رہے، چپ کر کے سنتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں نے یہ سورت جنوں پر تلاوت کی، وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ اچھے تھے۔ چل بات واضح ہو رہی، باہر تشریف لائے، صحابہ کو سورہ رحمان پوری کی پوری پڑھ کے سنائی اور وہ چپ کر کے سنتے رہے۔ آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں نے یہ سورت جنوں پر پڑھی، وہ جواب کے دینے میں تم سے زیادہ اچھے تھے۔ کیوں اچھے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، قالوا لا بش، فرمایا جب بھی میں سورہ الرحمن کی یہ آیت پڑھتا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا جب بھی میں ان کے سامنے یہ آیت شریفہ پڑھتا تو وہ جواب میں کہتے، پہلے سن لیجیے پھر دہرانا، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، ہم آپ کی نعمت میں سے کسی چیز کو جھٹلاتے نہیں، سو آپ ہی کے لیے ہر تعریف ہے۔
دوبارہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے، سورہ رحمان پڑھ کے سنائی، وہ چپ کر کے سنتے۔ آپ فارغ ہوئے تو فرمایا میں نے جنوں پر یہ سورت تلاوت کی، وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ شاندار۔ وہ کیا کرتے؟ جب بھی میں یہ آیت کریمہ پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب دیتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتٍ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ تو یہ طریقہ آپ نے پسند کیا یا نہ کیا؟ اور اس طریقے پر جنوں کی برتری حضرات صحابہ پر بیان کی، تو یہ کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ آئیے میرے ساتھ دہرا لیجیے اور اسی وقت بات کو روکیں گے انشاءاللہ۔ لا بشیء من نعمت ربنا الحمد، لا بشیء من نعمت ربنا نكذب فلك الحمد، لا بشيء من نعمت ربنا نكذب فلك الحمد۔ ہم نے جو پہلی حدیث اور دوسری حدیث پڑھی اس میں جواب دینے کا ذکر نماز میں ہے یا نماز کے بعد؟ جواب دیجیے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے آپ کہتے سبحان ربی الاعلی۔ نماز غیر نماز کی کوئی تفریق ہے؟ فرض یا نفل نماز اس میں کوئی فرق ہے؟ اپنی طرف سے داخل کرنے کی کیا ضرورت؟ اور وہ صحابی جو اپنے گھر کی چھت پہ پڑھتے ہوئے دوران نماز جواب دیتا، وہ نماز میں ہے یا نماز کے بغیر؟ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ایسے مقامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے وہ کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔